السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستوں، مرد و عورت، زن و مرد کے درمیان اسلام اور شریعت نے ان کے حقوق متعین کرنے میں جس عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا ہے، وہ کسی دین اور کسی مذہب میں اس کی مثال تک نہیں ملتی۔ جی ہاں، جو حقوق شریعت مطہرہ نے اور اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، مردوں کو دیے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو مساوات اور برابری جہاں تک ہو سکتی تھی وہاں تک مساوات کو اور برابری کو قائم کیا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں ملنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے اسے کہہ لیجئے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستوں، لیکن کیا بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں خصوصاً اسلامی معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر طلاق اور خلا، اسی طرح تفریق کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہیں، اور چند روز کے اندر وہ باہم ان کا بن نہیں پڑتا، وہ باہم جدا ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں خلا لے لیتی ہیں۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وجہ صرف یہی ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حقوق کا پتہ نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں، اسی طرح عورتوں کو اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں کہ شریعت مطہرہ نے بحیثیت عورت ہونے کے اور کسی کی بیوی ہونے کے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس کا اسے علم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے کہ میاں بیوی کے باہمی حقوق کیا ہیں، کہ شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی طور پر آپ ایک بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے مرد و زن کو، عورتوں کو اور بیویوں کو، اسی طرح شوہروں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم اس کو ناپسند کرو، بیویوں کو ناپسند کرو، کسی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہوتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی عادت ناپسند ہو آپ کو، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ اسی لیے اگر اپنی بیوی کی کوئی عادت، کوئی خصلت اسے ناپسند آتی ہو تو اس وجہ سے اسے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کر لے اور امید رکھے، اور اللہ سے یہ امید لگائیں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہے جیسے کہ مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہے دستور کے موافق۔ میرے عزیز اور دوستو، ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے ہی حقوق ہے عورتوں کے ذمے، اور عورتوں کے کوئی حقوق مردوں کے ذمے شریعت نے عائد نہیں کیے ہیں، بلکہ دونوں کے ایک دوسرے کے ذمے حقوق شریعت نے عائد کیے ہیں۔ ان حقوق کا خیال رکھنا اور ان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، آپ یقین جانیے اگر کوئی ان حقوق کی رعایت کرتا ہے تو اس کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جاتی ہے، اس کی ازدواجی زندگی، میرج لائف ایک سکون و اطمینان والی بن جاتی ہے، اور وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ازدواجی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں، بیویاں شوہروں سے پریشان ہیں، شوہر بیویوں سے پریشان ہیں، اور بس ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شوہر یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا بیوی پریشان ہو کر اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان حقوق کو سمجھے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داری کیا ہیں اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس تعلق سے کیا کیا احکامات وارد ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے اطاعت کرے، اس لیے کہ شوہر جو ہیں اگرچہ اللہ رب العزت نے شوہر بیوی کے برابر حقوق بیان کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ شوہر کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے عورت پر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ان پر یعنی عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء،
کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، حاکم، محافظ اور نگراں بنایا گیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیوں بنایا گیا؟ یہ فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے نان و نفقے کا خیال کرتے ہیں، ان کے خرچ کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن کا، اسی طرح ان کے کپڑوں وغیرہ سارا خرچ بیچارہ شوہر اٹھاتا ہے، اس کو مہر دیتا ہے، تو یہ سارے خرچ وہ اپنے اوپر لیتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بھی ایک فضیلت شوہر کو بیوی کے اوپر اور مرد کو عورت کے اوپر دی گئی ہے، تو اس میں عورتوں کی کوئی توہین نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، جو دیگر مذاہب والے لوگ ہیں اور اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ عورتوں کو یہ بتا کر کہ مردوں کو تو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، حاکم بنایا گیا ہے، نگراں بنایا گیا ہے، تو عورتیں مبذول ہیں، ذلیل ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کیجئے، دنیا میں یہ نظام ہے کہ ایک شخص باس ہوتا ہے اور دیگر لوگ اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اس کو کوئی برا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک کام کی ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے ایک بڑی کمپنی ہے، اگر اس کمپنی میں سب عہدے ایک جیسے اور ایک سمان بنا دیے جائے تو کون کس کے کام کی نگرانی کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا، تو اس کمپنی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو، شوہروں کو عورتوں کا نگراں بنایا، ان کا ذمہ دار بنایا، اور ذمہ دار صرف ان کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی، ان کے ضروریات زندگی کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی۔ تو اس میں عورتوں کے لیے کوئی توہین کی بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے اس میں ایک طرح سے فائدہ ہے کہ عورتیں بہت سارے کاموں سے بچ جاتی ہیں۔ باہر کے جو کام ہیں، جیسا میں آگے بیان کروں گا مردوں کی ذمہ داریوں میں، تو ان تمام ذمہ داریوں سے، ان تمام کاموں سے عورت بچ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اب عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے تعلق سے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کا خیال کرے۔ وہ کیا کیا حقوق ہیں، اس کو سمجھے۔ سب سے بڑی ذمہ داری بیوی کی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر جائز کام میں اطاعت کرے۔ جی ہاں، ہر جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر شوہر اسے ناجائز کام کا حکم دے تو ناجائز کام کے اندر تو شوہر کی اطاعت صحیح نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہر وہ جائز کام جس کا حکم شوہر نے دیا ہے، اس کام کا کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور اس کی بڑی تاکید احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما بردار رہتی ہے، تو اس کی بڑی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کی کیا حیثیت ہے بیوی کے لیے، شوہر کا کیا درجہ ہے بیوی کے سامنے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی مکمل فرما برداری کریں، مکمل ان کی اطاعت کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کا حکم دے تو وہاں پر اس کی بات مانی نہیں جائیں گی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، او کما قال۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے، پیار و محبت کے لیے اپنے بستر پر قریب بلایا اور بیوی نے انکار کر دیا، جبکہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی طبعی عذر نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا، تو پھر شوہر کو غصہ آیا اور وہ اسی غصے کی حالت میں رات میں سو گیا، تو ایسی عورت کے اوپر رات بھر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس لیے میری بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے شوہر آپ کو پیار و محبت کے لیے آپ کے قریب اپنے قریب بلائیں اور اپنے بستر کے قریب بلائیں تو انکار نہ کریں۔ اگر کوئی عذر ہے تو پیار و محبت کے ساتھ بتا دیں۔ آج کل جو عموماً ہوتا کیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی، پھر شوہر جو ہے باہر منہ مارتے پھرتے ہیں اور باہر ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ حد تک عورتوں کی اور بیویوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کی اصلاح عورتیں ضرور کریں۔ فضیلت بھی بڑی آئی ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کے اوپر حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس فضیلت کو غور سے سنیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا،
کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہیں، ادا روزے، اور اگر قضا ہو جائے تو بعد میں اس کو رکھ لیتی ہیں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، پاک دامنی کا خیال رکھتی ہیں، اپنے دامن کو ناپاک نہیں کرتی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فضیلت سنائی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو ایسی عورت جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ عورتوں کو کتنے کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور عورتوں کے لیے نمازوں کی پابندی بھی بڑی آسان ہے کہ انہیں نہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، نہ جمعہ اور عیدین ان کے اوپر واجب ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں سہولت ہیں، اور اوقات کی بھی کوئی پابندی زیادہ ان پر نہیں ہے کہ پورا لمبا وقت ہوتا ہے نماز کے لیے، صرف اول وقت میں پڑھ لینا یہ مستحب کی چیز ہے، بہتر چیز ہے، لیکن اگر کوئی مؤخر بھی کر دیتا ہے تو اس کی نماز وغیرہ تو بہرحال ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اگر روزے قضا ہو جاوے تو بعد میں اس کی قضا کر لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور پاک دامن رہے، خیانت اپنے شوہر کے حق میں نہ کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اطاعت بالہا۔ تو ان 4 کاموں کے اوپر عورت کو، بیوی کو یہ جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی زبردست خوشخبری سنائی ہے عورتوں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ ان 4 اعمال کا خصوصی طور سے خیال رکھے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ باسنگ نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو گھر کا باس نہ سمجھے، اپنے آپ کو گھر کا ڈان نہ سمجھے، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ اور سب کو لے کر چلے، اپنے آپ کو محافظ اور نگراں سمجھے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلے، سب گھر والوں کو سنبھال کر سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، اچھائی کرنے والا ہو۔ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا وہ دوسرے لوگوں میں بھی بہتر مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے باہر تو بڑا اچھا رہتا ہے، اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، لیکن گھر کی عورتوں پر ظلم ڈھاتا ہے، تو ایسا شخص یہ اللہ کی نگاہ میں کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور ایسا شخص یہ خیارکم یعنی بہترین شخص نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں بڑی اچھی حدیث ہے، آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے آل و اولاد، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، وہ سب سے بہترین شخص ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہہ کر نہیں بتایا بلکہ خود عمل کر کے بتلایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہیں اسلام اور شریعت کی تعلیمات۔ اگر کوئی شخص ان تعلیمات کا لحاظ کرتا ہے، اگر مرد و عورتیں، شوہر اور بیویاں، ہسبینڈ اور وائف اگر ان تمام حقوق کی رعایت کرتے ہیں تو پھر باہمی جھگڑوں کا اندیشہ بالکل نہیں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین چیز اور بڑی اہم چیز وہ یہ کہ شوہر بیوی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے اور بیوی شوہر کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی چیز ناپسند آئے تو اس کی دوسری کوئی صفت ایسی ہوں گی اس کے اندر کہ جو آپ کو پسند ہوں گی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی ہر چیز شوہر کو پسند ہو، بلکہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، شوہروں کو ناپسند ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ناپسند چیز کو برداشت کر لے، ان کو اچھے سے ہینڈل کر لے، اور ایسی چیزوں کی وجہ سے باہمی کوئی دشمنی، کوئی بغض و عداوت پیدا نہ ہونے دے۔ اب میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں ترتیب وار آپ کو شوہر اور بیوی کے حقوق بتاتا ہوں۔ ابھی تک تو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ عمومی اعتبار سے کہ قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے کیا کیا باتیں وارد ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے ذمہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ تو شوہر حضرات یاد رکھے، ہسبینڈ لوگ یاد رکھے کہ ان کے ذمہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں۔ نمبر 1،
شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے موافق اپنی وائف اپنی بیوی کے نان و نفقے کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرے۔ نان و نفقہ یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام، اسی طرح ان کے خرچ کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے موافق، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اچھے سے اچھا اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو کپڑا پہنائے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ یہ غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا، لیکن بیوی کو کچھ خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتی۔ یہ ٹھیک ہے، بیوی کو کچھ بھی ضرورت ہے وہ آپ سے مانگ لیں گی، لیکن بیوی کی کچھ نجی ضروریات بھی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اسے جیب خرچے کے لیے کچھ رقم نہیں دیں گے تو وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کر پائیں گے؟ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ہفتے یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ ضرورت کے بقدر روپے پیسے اپنی بیوی کو بطور جیب خرچے کے دے دیا کرے، تاکہ جو اس کی نجی ضروریات ہیں جو وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی وہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے۔ شوہر کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کو خادمہ اور نوکرانی نہ سمجھے بلکہ رفیقہ حیات سمجھے، زندگی کا ساتھی سمجھے۔ بہت سے لوگ شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو باس سمجھتے ہیں، بیوی کے اوپر باسنگ کرتے ہیں، یہ کر وہ کر حکم دیتے رہتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، گھریلو کام میں بھی ہاتھ بٹائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے گھریلو کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے ذمہ سارا گھر کا کام دے دیا، ایسا نہیں۔ آپ باہر سے آئیں، آپ کے پاس وقت ہے تو تھوڑی بہت اس کی مدد کرے، اسے رفیق حیات سمجھے، اپنی زندگی کا ساتھی سمجھے، خادمہ اور نوکرانی ہرگز نہ سمجھے۔ تیسری چیز، بلا ضرورت عورت کو بیوی کو نہ ڈانٹے، بلا ضرورت عورت کے اوپر بیوی کے اوپر سختی نہ کرے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، قلوب کے درمیان دراڑیں پڑ جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے تو آپ پیار و محبت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، شوہر کے ذمہ چوتھا حقوق بیوی کا یہ ہے کہ اگر کوئی خلاف مزاج کوئی امر پیش آئے تو اس کے اوپر صبر و تحمل سے کام لے۔ فوراً لکڑی اور ڈنڈا اٹھا کر عورت کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیار و محبت کے ساتھ عورت کو سمجھائے، کوئی خلاف مزاج کوئی بات پیش آ گئی تو عورت کو سمجھا بجھا کر کہ بھئی یہ چیز اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 5، اس کو دینی احکام، مسائل اور آداب اور خصوصاً پردے کے جو شرعی احکامات ہیں وہ احکامات اپنی بیوی کو سکھائے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، آج کل بہت سارے شوہر اپنی بیویوں کے دنیاوی اعتبار سے تعلیم اور ایجوکیشن کی تو فکر کرتے ہیں اور شادی کے بعد بھی انہیں کالج وغیرہ پڑھاتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز فرض ہیں، اسی طرح پردے کے تعلق سے جو احکامات ہیں تو یہ چیزیں سکھانے کی ہیں۔ عورتوں کو دینی احکامات، دینی تعلیمات بھی سکھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ شوہر نے بڑی محنت اور مشقت اٹھا کر بیوی کو پڑھایا اور بیوی کی جب پڑھائی پوری ہوئی اسے جاب لگ گئی، اس نے شوہر کو چھوڑ دیا۔ ابھی میرے سامنے کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جس واقعے کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھایا تھا اور اسے وکیل بنایا، اور جب اس کی وکالت کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اور ابھی پیچھے ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ کسی غیر قوم کا تھا، لیکن بہرحال عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی اتنی پڑھائی کرائی کہ وہ اچھے بڑے عہدے پر، کسی کلیکٹر کے عہدے پر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اس عہدے پر چلی گئی اس نے کیا کر دیا، شوہر کو ڈیورس دے دیا اور شوہر کو طلاق دے دی۔ تو میرے عزیز اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہم دنیا میں تعلیم کی فکر کرتے ہیں ایسے ہی دینی تعلیم، بلکہ اس سے کئی زیادہ دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کی نمازوں کی نگرانی کرے، ان کی تعلیم کی نگرانی کرے، اور اسی طرح ان کو پردے کا حکم دے کہ نہ غیر محرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں انہیں سمجھائے۔ چھٹی چیز جو شوہروں کے ذمے ہیں بیویوں کے حقوق کے تعلق سے، کہ کبھی کبھار گاہے بگاہے حسب موقع بیوی کو چھوٹ دے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کر کے آ جاوے، یا پھر اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں جیسے بھائی ہیں، اسی طرح چچا وغیرہ ہیں، تو ایسے رشتہ داروں سے ملاقات کو اسے موقع بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں کہ بیویوں کو ان کے ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیا جاتا، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، بیوی سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے اپنے گھر والوں سے دور کر رہا ہے، میرے گھر والوں سے وہ نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بیوی کے دل میں
شوہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سال میں کچھ نہ کچھ دن، کچھ مہینے ایسے مقرر کرنے چاہیے کہ جس کے اندر بیوی اپنے ماں باپ سے مل کر آئے، اپنے محرم رشتہ داروں سے وہ ملاقات کر لے۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ساتویں چیز، مارنے پیٹنے سے مکمل پرہیز کرے، بیوی کو ہرگز نہ مارے، اور اگر مارنے کی ضرورت ہی بھی ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر مارنا چاہیے۔ اور شریعت کا دائرہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی کو مارنے پیٹنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی بیوی کو اس طرح سے ماریں کہ اس کے بدن کے اوپر کہیں نشان نہیں پڑنا چاہیے، اس کی ہڈی کے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کے چہرے پر مت مارو، اس لیے کہ چہرہ یہ تمام جسم کے اندر اس کی ایک عزت ہے۔ اسی طرح سر کے اوپر نہ مارا جائے، کہ سر اور چہرے کے اوپر نہ مارا جائے۔ اسی طرح نازک جو مقامات ہیں جسم کے، ان مقامات پر نہ مارا جائے۔ بہرحال بڑی سختی اس معاملے میں شریعت نے برتی ہے عورتوں کے تعلق سے، کہ عورتوں کو اگر مارنے پیٹنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس طرح مارے کہ بدن پر کوئی نشان نہیں پڑنا چاہیے، اور جسم کے جو اعضاء ہیں، جو نازک اعضاء ہیں، ان اعضاء کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ان اعضاء کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ ان باتوں کا مکمل خیال رکھیں۔ اب یہ تھے تو شوہر کے ذمے یہ جو عورتوں کے حقوق ہے ہم نے بیان کیے۔ اب عورتوں کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو عورتیں اور جو میری بہنیں ہیں وہ سن لیں اس کو غور سے، کہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ میں نے پھر اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ شوہر جس جائز کام کا حکم دے، چاہے اس میں آپ کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، تب بھی آپ اس کی اطاعت کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور شوہر کی اطاعت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ اپنے شوہر کے ادب کا مکمل خیال کرے، اس کی بے ادبی نہ کرے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، عورتیں تانے کستی ہیں شوہروں کے اوپر، جس سے شوہروں کو غصہ آتا ہے، شوہریں پھر مارتے پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت، دل جوئی اور اس کی رضا جوئی کا مکمل اہتمام کرے، یعنی اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو، اور وائف کی ذمہ داری اپنے ہسبینڈ کو مکمل طور سے خوش رکھنے کی کوشش کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ دوسری چیز عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا انداز اختیار نہ کرے۔ کوئی بات آپ کو اپنے شوہر سے کہنی ہے تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر کہیں، غصے میں آ کر اور بالکل بے ادبی کے انداز میں، گستاخانہ انداز میں آپ کہہ تو دیتی ہیں، لیکن بعد میں شوہر کو چونکہ کیا ہوتا ہے، وہ طاقتور ہے، قوت والا ہے، تو پھر وہ آپ کے پریشان کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی بات منوانی ہے شوہر سے تو پیار و محبت کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر۔ تیسری چیز کہ شوہر کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کریں۔ اگر آپ کا شوہر کم پیسے والا ہے، اس کی زیادہ کمائی نہیں ہے، تو آپ اس کی کمائی کا خیال رکھتے ہوئے ہی چیزوں کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ بیچارہ مہینے میں 5-6 ہزار کی روزی کماتا ہے اور آپ اسے ہر مہینے نئے کپڑے کی فرمائش کر رہی ہیں، آپ اس سے ہر مہینے زیورات کی فرمائش کر رہے، تو آپ کی فرمائش کیسے پوری کر پائیں گا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی کمائی کو دیکھیں کہ میرے شوہر کی حیثیت کیا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے موافق ہی شوہر سے خرچ مانگے یا دیگر چیزیں اور دیگر فرمائشیں کرے۔ چوتھی چیز جو عورت کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے سلسلے میں غور سے سننا، میری پیاری بہنیں اسے غور سے سنیں کہ اپنی ذات کے سلسلے میں شوہر کے حق میں کوئی خیانت ہرگز نہ کرے۔ یہ تو بڑی اہم چیز ہے۔ جی ہاں، شوہر دوسری چیزوں کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورت شوہر کے حق میں اپنی ذات میں اگر کوئی خیانت کرتی ہے تو کوئی بھی شوہر اس کو برداشت نہیں کرتا اور برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی برداشت کرتا ہے تو وہ دیوس ہے۔ وہ شوہر کیا ہے؟ دیوس ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کے حق میں، اپنے شوہروں کے حق کے سلسلے میں کسی سے خیانت نہ کرے۔ اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کرے، غیر محرموں سے بلا ضرورت گفتگو نہ کرے، بازاروں میں بلا ضرورت نہ جائیں، اپنے گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے۔ قرآن کریم کا حکم بھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، باہر نکلنے سے، بلا ضرورت باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر عورتیں اہتمام کرتی ہیں تو یہ چیز نہیں ہوں گی۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔
यानी शोहर का जो माल है, अगर शोहर माल लाकर बीवी के पास रखता है और रुपये पैसे लाकर बीवी के पास रखता है, तो बीवी की जिम्मेदारी है कि उसकी इजाज़त के बगैर उसका माल खर्च ना करे। इसलिए कि शोहर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो सब सोच कर रखता है कि इतने पैसे का ये करना है, इतने पैसों का ये करना है। अगर औरत उन पैसों को बेजा खर्च कर देंगे, जैसा कि शोहर ने 10,000 रुपये लाकर रख दिए औरत के पास और उस औरत ने क्या कर दिया, वो 10,000 का कोई जेवर खरीद लिया। अब बताइए, अब वो 10,000 रुपये किसी ज़रूरत के तहत शोहर ने रखे थे, तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो जाता है, झगड़े फसाद हो जाते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान तलखी पैदा हो जाती है। तो इस बात का ख़ास औरतें ख्याल रखें। और छठी चीज़, औरतें इसको गौर से सुने कि औरतों के ऊपर अगरचे कज़ान ये चीज़ वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन दयानतन और अखलाकन ये चीज़ फ़र्ज़ और वाजिब है कि शोहर के जो माँ बाप हैं, शोहर के जो बहनें हैं, उसकी जो ननंद है, उनके साथ वो हुस्न सलूक के साथ पेश आए और उनकी खिदमत करें। जी हाँ मेरी बहनों, ये चीज़ कोई बहुत बड़ी नहीं होती। असल में उस शोहर के माँ बाप की खिदमत इस नीयत से करना है कि मेरा शोहर इससे राज़ी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे कि शोहर के माँ बाप ये मेरे भी माँ बाप हैं, शोहर के माँ बाप ये मेरे भी माँ बाप हैं और मेरे भी माँ बाप की कोई खिदमत करता है, मेरे भाई की बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत करती हैं, तो मैं क्यों ना अपने शोहर के माँ बाप की खिदमत करूँ। तो उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए और उनकी खिदमत करे, इसलिए ताकि आपका शोहर आपसे राज़ी रहे। और घर वालों की भी जिम्मेदारी है, शोहर के घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि उसे खादिमा और नौकरानी ना समझे, बल्कि उसकी खिदमत को सराहें। कभी कुछ तारीफ़ी जुमले उनके सामने कह दिए तो औरत को खुशी हो जाती है। इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि शोहर के ऊपर घर के बाहर के काम की जिम्मेदारी है और औरत के ऊपर घर के अंदर के काम की जिम्मेदारी है। फिर शोहर को ये तालीम दी गई है कि वो घर के अंदर जब आए तो घर के कामों में भी क्या करे, वो अपनी बीवी के, अपने घर वालों का हाथ बटाए और उनकी मदद करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान काम की तकसीम इसी तरह की थी कि हज़रत अली के ज़िम्मे खिदमत ज़ाहिरा को लगा दिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िम्मे खिदमत बातिना को लगा दिया। खिदमत ज़ाहिरा यानी बाहर के काम हज़रत अली करेंगे, कस्बे माश, बाहर जो रोज़ी रोटी कमाना है, बाहर के जितने काम हैं ये सब हज़रत अली करेंगे। तो यहाँ से पता चला कि बाहर के जितने काम होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी शोहर की होती है, मर्द की होती है, औरतों की नहीं होती हैं। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िम्मे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत बातिना सुपुर्द किए। खिदमत बातिना यानी घर के अंदर के जो काम हैं, आटा गुनना है, घर की साफ़ सफाई है, घर में झाड़ू लगाना है, फर्श साफ़ करना है, इसी तरह घर में पानी भरना है, ये सारे काम ये औरत की जिम्मेदारी है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िम्मे सुपुर्द किए थे। अब मैं अपने बहनों से गुजारिश करता हूँ वो ज़रा गौर करें कि हज़रत फ़ातिमा कौन है, सय्यदुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं और जन्नतों के और जन्नती औरतों की सरदार हैं। इसके बावजूद हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली के घर में आटा गूंद रही है, कभी चक्की पीस रही हैं और कभी पानी खींच कर ला रही है, कभी घर में झाड़ू दे रही है, सफाई कर रही हैं। तो जब सय्यद अंबिया की बेटी ये सारे काम कर सकती हैं तो फिर आपको करने में क्या हरज है। और मर्द भी सोचे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, वो बाहर के सारे काम कर रहे हैं, कस्बे माश वगैरह और वो सारे काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल भी रख रहे हैं। तो जब वो इतने सारे काम कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, कस्बे माश करें, बाहर की जिम्मेदारियां संभालें और औरतें घर के अंदर की जिम्मेदारियां संभालें। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ये थे कुछ हुकूक। अब मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा और इस वीडियो को मुकम्मल करूँगा कि मियाँ बीवी के हुकूक के ताल्लुक़ से ज़्यादा वाजिब और गैर वाजिब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जी हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ मैं कह रहा हूँ। शोहर कहें कि मेरे ज़िम्मे नहीं है तुम्हारा दवाखाना करना, बीवी यह कहें कि मेरे ज़िम्मे नहीं है तुम्हारी बहन की खिदमत करना, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना, तो वाजिब और गैर वाजिब के चक्कर में अगर पड़ते हैं तो फिर दिलों में तलखी और नफ़रत पैदा हो जाती है। तो ज़्यादा वाजिब और गैर वाजिब के चक्कर में न पड़े, बल्कि हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करे। जो हुकूक शरीयत ने आयत के, उन हुकूक से बढ़कर वो क्या करे, हुकूक अदा करने की कोशिश करे, खिदमत करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ऊपर बड़े वादे रखे हैं। दुनियावी ज़िंदगी भी इन हुकूक की रियायत की वजह से चैन सुकून और इत्मीनान वाली बन जाती हैं।
اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اتنا پیارا دین ہم لوگوں کو عطا کیا ہے کہ جس میں ہر ایک چیز بالکل واضح اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن اور واضح کر کے بتا دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے تمام احکامات اور امور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔